قیامت کے دن جب سورج سروں کے قریب ہوگا اس وقت کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ کیا آپ بھی ان میں شامل ہونا چاہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ جب گرمی اتنی ہوگی کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور لوگ اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے۔ اتنے گرمی کے عالم میں اللہ تعالیٰ 7 ایسے خوش نصیب بندے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ ان 7 میں سے کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایک ایسی قسم ہونی چاہیے جس میں ہمارا بھی شمار ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عادل حکمران جو اپنی حکومت عدل کے ساتھ کرتا ہو، انصاف کے ساتھ کرتا ہو، اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہو، اور جو ایک حکمران کو اپنی رعایا کے لیے کام کرنے چاہیے وہ عدل و انصاف کے ساتھ وہ کام کرتا ہو، اس عادل حکمران کو، انصاف پسند دیانتدار حکمران کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ دن کی سختی اتنی ہوگی کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کی سختی کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل حکمران جو ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے، یعنی کہ ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتا ہو، ان پر عمل کرتا ہو، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہوئے گزارے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے۔ عام ہمارے معاشرے کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو جوانی کی زندگی ہے یہ موج مستی کی زندگی ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے کہا جاتا ہے یہ بچہ چھوٹا ہے، جوانی کی زندگی موج مستی کی زندگی ہے، جب بڑے ہوں گے بوڑھے ہوں گے پھر عبادات کر لیں گے۔ لیکن اللہ کے ہاں اس نوجوان کی اتنی اہمیت ہے کہ جو اپنی جوانی بھی اللہ کی عبادت کے ساتھ گزارتا ہے، جو اپنی جوانی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے ہوئے گزارتا ہے، آپ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے، اللہ کے ہاں اس نوجوان کی اتنی اہمیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل جو ہے مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جس کا لگاؤ مسجدوں کے ساتھ ہے، آج ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، کیا آج ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دل مسجدوں میں جانے کو کتنا کرتا ہے؟ کیا ہم 5 وقت کم از کم مساجد میں جاتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہو، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ایسا بندہ جو اگر فجر پڑھ کے آیا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال ہو جہاں بھی ہو کہ میں نے ظہر کے لیے مسجد میں جانا ہے، اگر ظہر پڑھ کے آیا ہے میں نے عصر کے لیے جانا ہے، پھر مغرب کے عشاء کے لیے جانا ہے۔ جب یہ سوچ ہوگی آپ کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا ہوگا، جب آپ کا دل مسجدوں میں لگا ہوا ہوگا، آپ بھاگیں گے مسجد کی طرف، جائیں گے نماز ادا کریں گے، مسجدوں کے ساتھ محبت کریں گے، مساجد کو آباد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہے قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ 2 لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اگر وہ اکٹھے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، اگر وہ جدا ہوتے ہیں پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ ان کی جو دوستی ہے، ان کی جو مجلس ہے، ان کی جو بیٹھک ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یعنی کہ نیک لوگوں کے ساتھ 2 آدمی جو نیکی کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ وجہ کیا ہوگی کہ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اگر کسی کے ساتھ تعلق بڑھاتا ہے،
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کو ذہن میں رکھ کے کسی کے ساتھ تعلق بڑھاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ قیامت کے روز اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اگر کسی کے ساتھ دین کی خاطر، مسلمان ہونے کے ناطے، بھائی چارہ رکھنے کے ناطے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھائی چارے کو بڑھانے کے ناطے اللہ کی رضا کے لیے اگر محبت کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو کوئی با اختیار عورت گناہ کی دعوت دیتی ہے اور وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے رک جائے، اگر کوئی عورت اسے دعوت دیتی ہے، گناہ کی دعوت دے اور وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے رک جائے اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ سے باز آ گیا، چاہے عورت اس کو خود دعوت دے رہی ہو، عورت کے پاس بڑا مال ہو، بڑا عہدہ ہو، با اختیار بھی ہو، اس کے باوجود وہ آدمی اس کو یہ بات کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، تقوی اختیار کرتے ہوئے وہ گناہ سے باز آ جائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹا ایسا بندہ کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں کچھ دے، اور وہ اگر دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ جس کی مدد کرے، صدقہ بھی کرے، نیکی کا کام بھی کرے، اس پر احسان جتلائے، لوگوں کو بتاتا پھرے، ریاکاری نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اپنا مال لگائے، لیکن اگر دائیں ہاتھ سے کسی کو کوئی چیز عطا کر رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ پھر فرمایا کہ ساتواں وہ بندہ کہ جو تنہائی کے اندر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے تنہائی میں آنسو نکل گیا، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا، تنہائی کے اندر اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کے غضب غصے کو یاد کرتے ہوئے جو بندہ تنہائی کے اندر رویا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ آج ہمیں فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے، آج ہمیں نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان 7 میں سے کم از کم ایک صفت ہماری زندگی میں ضرور ہونی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو سکے، اس وقت اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ اعمال بالخصوص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے روز جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر وقت ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔